بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج تذکرہ کرنا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا تعلق اذان دینے کی فضیلت سے ہے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی یہ توفیق دی کہ وہ اذان دے اور مسجد میں جا کے لوگوں کو نماز کے لیے پکارے، یہ غیر معمولی شرف ہے جس کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ظاہر سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم اس کے بارے میں ایک بڑی بنیادی غلط فہمی ہے جو پائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ روایات میں بعض جگہوں پہ یہ تذکرہ ہوا ہے کہ جو شخص 12 سال تک اذان دے تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ روایات ہیں جو ہمارے ہاں بعض حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، اور ان کی سند کے انالیسس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب بہت ضعیف روایات ہیں، اور ان پر انحصار کر کے یہ سوچ کے کہ اگر ہم نے 12 سال اذان دے دی تو جنت ہم پہ واجب ہو جائے گی، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ جنت کے واجب ہونے کی شرائط خود قرآن مجید میں الگ سے بیان ہو گئی ہیں۔ ان میں ایمان ضروری ہے، اس میں عمل صالح ضروری ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس زیادتی کو آپ اس کا خمیازہ پورا کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کسی کا آپ نے حق مارا ہو تو وہ جس کا آپ نے حق مارا وہ آپ کو معاف کر دیں، اور آپ کی جو اچھائیاں ہیں وہ آپ کی برائیوں سے زیادہ ہو۔ یہ سب چیزیں ہیں جو نجات کے حوالے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جو روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے 12 سال تک لگاتار اذان دی اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، یہ بالکل ضعیف روایات ہیں، ان پہ بالکل تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایات میں بالکل مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر یہ ان کو روایات کرتے ہیں، ان سے نیچے نافع ہیں جو ان کے مولا، جن کو ہم کہتے ہیں نافع مولا ابن عمر، اور اس کے نیچے پھر بعض روات ہیں۔ دو بنیادی طور پہ اس کے طریق ہیں، ایک راوی اس میں عبداللہ ابن صالح ہیں، اور دوسرے جو راوی ہیں جو مشکوک ہیں انہی کی طرح وہ عبداللہ ابن لہیہ ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں محدثین نے صراحت کی ہے کہ یہ بالکل ساقط الاعتبار اور ناقابل اعتبار راوی ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک پہلے راوی کا تعلق ہے یعنی عبداللہ ابن صالح، تو ذہبی یہ کہتے ہیں کہ وَلَہُ مناکیر، یعنی ان کے ہاں منکر باتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نسائی یہ کہتے ہیں کہ لیس بثقہ، کہ وہ بالکل ریلائبل نہیں ہے، وہ ثقہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ احمد ابن صالح جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ متہم لیس بشیء، یعنی ان پہ وہ متہم ہیں اور وہ لیس بشیء میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ الذہبی نے علی ابن مدینی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے ان سے کوئی روایت نہیں لی، یعنی عبداللہ ابن صالح سے کوئی روایت نہیں لی۔ اور اسی طرح سے ابن حجر نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ صدوق کثیر الغلط، یعنی اگرچہ وہ صدوق ہیں لیکن ان سے بہت غلطیاں صادر ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیے اس تفصیل کی موجودگی میں عبداللہ ابن صالح جو ہیں ان کی جو روایات ہیں وہ پھر مشکوک ٹھہرتی ہیں، ان کو پھر ہم ان پہ توقف کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ انہی روایات میں سے رہ گئے وہ جو دوسرے راوی جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، جن کا تذکرہ بعض اور اس روایت کے طریق میں ہوا ہے، وہ عبداللہ ابن لہیہ ابن عقبہ ہیں، اور ان کے بارے میں بھی بہت شدید ہمیں جرح ملتی ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ بخاری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وقال البخاری الحمیدی کان یحییٰ ابن سعید لا یراہ شیئا، یعنی بخاری جو ہیں وہ حمیدی سے رپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید جو تھے ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، ان کو بالکل پر کاہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یحییٰ ابن معین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا یحتج بحدیثہ، یعنی ان کی روایات اس قابل نہیں ہے ان سے دلیل پکڑی جائے۔ اور پھر ایک موقع پہ ضعیف بھی کہا ہے، اور ایک موقع پہ یہ بھی کہا ہے کہ لیس بقوی فی حدیث، یہ یحییٰ ابن معین کا تبصرہ ہے، اور دارمی ان کو ضعیف الحدیث کہتے ہیں اور لیس بشیء بھی کہتے ہیں۔ تو چنانچہ ان ساری تفاصیل کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایات بھی جو ہیں وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور یہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے کہ 12 سال تک اگر آپ اذان دیں اس کے نتیجے میں جنت آپ پہ واجب ہو جاتی ہے، یہ جن روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔